ہمارے ہاں یعنی ائمہ ہدا علیہ السلام نے منہ ادھر کرو، میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کو. بندے ادھر میں نے سمجھ نہیں آئی. میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. اچھا 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 دوبارہ شروع کرنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج رات جو ہے وہ 23 یعنی 23ویں رات ہے. پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو تا کراتے ہیں یعنی اوڈ راتے ہیں، صحیح کرو انگلش میں اوڈ کہتے ہیں یا اوڈ کہتے ہیں، وہ ان میں سے ایک رات جو ہے وہ قدر کی رات ہے. قدر کی رات سورہ قدر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، نائٹ آف قدر از بیٹر دین 1000 month، 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو آج کی رات کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح جو سید و سردار ہے ملائکہ کا، دے کم ڈاؤن ٹو دی ارتھ. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اور من کل امر، آل کائنڈ آف امر، ٹرانسلیشن بڑا مشکل ہے. برنگ ڈاؤن ود آل امر ود آل افیئر ود ٹو ہوم. معصوم فرماتے ہیں امام ٹو امام آف دی ٹائم. صلوات. رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں. سب سے پہلے رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں. قدر کی رات فرشتے رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں اور پھر وقت کے امام کے پاس بھی جاتے ہیں. ویسے یہ ملتا ہے کہ 15 شعبان کو امام وقت کے پاس جاتے ہیں، قدر کی رات رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں. جناب جبرائیل روح، لفظ قرآن مجید میں روح ہے، اس کو جناب جبرائیل کا بھی روح الامین نام ہے. جناب جبرائیل آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ ساری رات حتی مطلع الفجر، صبح کے طلوع ہونے تک، ٹرو ڈان تک یہ فرشتے آتے رہتے ہیں. کمنگ اینڈ گوئنگ، کمنگ اینڈ گوئنگ. اب اس میں جو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے آج کی قدر کی رات کو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈیسٹنی ہے نیکسٹ ایئر کے لیے وہ میچورڈ ہوتی ہے. Decisions are taken for us for next year. What is going to happen with us? Fail, pass, succeed, unsuccessful, ill, health, whatever is. روزی، کام، یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ خداوند متعال کی طرف سے اور وہ بیسڈ ہوتے ہیں. These decisions are based on our previous action we did last year. اس کا مطلب جو ہے کہ یہ آج رات بجٹ کی رات ہے. بجٹ خدا کی طرف سے ہر حکومت کی بجٹ کی رات ہوتی ہے، تو یہ بجٹ کی رات ہے. آج اگر ہم چاہیں کہ کچھ اگر غلطیوں کی وجہ سے if we like to change our destiny from bad to good one, this is a chance in our hands. اگر ہم اپنی ڈیسٹینی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آج رات ہمارے ہاتھ میں ہے. آگے بھی ہیں لیکن 23 جو ہے وہ معصومین کی طرف سے انڈیکیشن ہے، یعنی ہمارے ائمہ خدا علیہ السلام کی طرف سے صلوات انڈیکیشن ہے کہ یہ زیادہ موسٹ پروبیبلی دس نائٹ از نائٹ آف قدر. ویسے جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں 21st 19th 21st 23rd 25th 27th 29th, all these nights they possibly one of them can be one night of Qadr. Only one night is night of Qadr, not two. لیکن جی ہم 29th 23rd اور پھر آگے انشاءاللہ 25th 27th بھی ہمیں کچھ نہ کچھ دعائیں مانگنی چاہیے.
ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے اہل سنت 23 کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسی طرح 27 کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دعائیں جوشن کبیر جو ہیں وہ 3 دنوں میں تقسیم کرتے ہیں، آخری 3 دنوں میں جوشن کبیر پڑھتے ہیں، دعا افتتاح نہیں پڑھتے، تاکہ ہر روز ایسی دعائیں ہم کرتے رہیں جس سے ممکن ہے کہ ہماری جو حالت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ رات جو ہے یہ ڈیسٹنی از ان آور ہینڈس۔ وہ کبھی پروگرام آتا تھا کہ لائف ود ان دیئر ہینڈس، ٹو نائٹ آور ڈیسٹنی از ان آور ہینڈ۔ دعا مانگ کے، استغفار کر کے، خدا کو راضی کر کے، ہمارے جو غلط فیصلے، ہماری غلط کاموں کی وجہ سے فیصلے ہمارے خلاف ہونے والے تھے وہ ہم تبدیل کروا سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے رب سے رابطہ قائم کریں، قرآن کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، نافلہ کے ذریعے۔ ویسے آج رات جو ہیں 100 رکعت نافلہ ریکمنڈڈ ہے، بلکہ 130 بنتی ہے۔ آج رات کی نافلہ ریکمنڈڈ ہے۔ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ 21 کی رات اور 23 کی رات جو ہیں وہ نافلہ کی بجائے 17 ڈیز کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ جماعت ساتھ پڑھتے ہیں۔ سنیوں کے تراویح جماعت ساتھ پڑھتے ہیں، نمازی جماعت ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ تو نماز نہیں ہو سکتی۔ علماء کا فتویٰ یہ ہے، اس لیے کہ جو پڑھانے والا ہے اگر اس کی نماز یقینی قضا نہ ہو، سمجھے میری بات؟ ادھر یاد رکھیں، بعض لوگ رو میں بہ جاتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، ضائع بھی ہو جاتی ہے کیونکہ نماز ہوتی نہیں۔ جس آدمی جو پڑھا رہا ہے اگر اس کی یقینی قضا ہو، ایک تو ہے نا ایسے بھی میری ممکن ہے وہ قضا رہ گئی ہو، اس کو کہتے ہیں پاسبل، جس کی یقینی قضا ہو وہ نماز جماعت پڑھا سکتا ہے، ورنہ نہیں پڑھا سکتا۔ لہذا جو ایسی شروع ہو جائے آدمی، مثلا کھڑا ہو جاؤں میں یا کوئی دوسرا بندہ جس کو یقین نہیں ہے کہ میری نماز قضا ہوئی ہے، تو وہ امام لیڈ نہیں کر سکتا۔ جب وہ لیڈ نہیں کر سکتا تو پیچھے نماز کیسے پڑھے گی جن کی نماز یقینی قضا ہے؟ لہذا ہمارے یہاں یہ غلط رسم نہیں ہونی چاہیے جو وہاں چل پڑی تراویح والی با جماعت۔ مجھے یاد ہے کہ ایک تو بڑا مجبور کر دیا گیا، کسی نے کہا کہ میرے بابا دادا کی یقینی قضائیں تو آپ پڑھائیں، ورنہ میں کوجوں کا پیش نماز رہا میں نے نہ کر دی، میں نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ نے قبول کرنی ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ میری نماز کوئی قضا ہو، یقین نہیں ہے، میں آپ کو لیڈ نہیں کرا سکتا۔ مسئلہ یہ کہتا ہے شریعت کا، لیکن لوگ جو ہے لگے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کام ہو گیا، ابھی ہمیں نہیں کرنا پڑے گا، مولوی پڑھتا رہے گا۔ ایک تو یہ بات سہولت کی تلاش ہوتی ہے، پھر ہوتی جو نہیں ہاں پھر دوسرے کچھ کہتے ہیں ہم اپنی نیت سے پڑھتے رہتے ہیں۔ بھائی مولوی جتنی سپیڈ میں پڑھتا ہے پڑھ سکتے، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، لہٰذا قرات ہی نہیں ہوئی، اس طرح بھی غلط ہو گئی نماز۔ آپ اگر پوری قرات نہیں پڑھیں گے، دونوں صورتیں صحیح طریقے سے آرام سے مناسب انداز سے، تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ باتیں ساری کی ساری غلط رسمیں ہیں، ان رسموں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، مسئلے کے خلاف ہے۔ اگر کوئی مولوی کہتا ہے کہ میری نماز 17 دنوں کی جو ہے وہ یقینی قضا ہے، تو میں تو کہتا ہوں اس کو پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ آخر وہ کیوں نماز قضا کرتا رہا، مولوی کیسے بن گیا؟ کم از کم قبول اللہ نے کر رہی ہے، آخر تم مولوی بنے ہو، مدرسے میں پڑھے ہو اور قوم میں پڑھے ہو یا مثلا کہیں بھی، تو آپ کی نمازیں کیوں قضا ہوتی رہی؟ نہیں، یہ نہیں، بات غلط ہے کہ اس طرح جو ہے وہ آپ خود پڑھیں، 130 رکعت پڑھیں، الگ پڑھیں، اپنی مرضی پڑھیں، اپنے پیس پہ پڑھیں، اور کوئی مطلب ضروری بھی نہیں، لیکن پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ آپ بتائیں آج جو آپ عمل کریں گے، آج رات whatever you're going to perform tonight, it is equivalent to 9,000 month۔ یعنی ایک آپ دیکھو اس کی ویلیو دیکھیں، آپ آج رات کی ویلیو دیکھیں۔ آپ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں شریعت نے مختلف مقامات انٹروڈیوس کرائے ہیں، آپ 2 رکعت نماز صبح پڑھتے ہیں اس مسجد میں، اسی 2 رکعت کو جا کر مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں آپ، ہزاروں نماز، اس کو ڈبل ثواب ہوگا، ایکویولنٹ ٹو میرے خیال میں 50,000 equivalent to 50,000 only 2 رکعت نماز whatever you have performed here, if you go and perform there، اور یہی تو آپ چلے جائیں وہاں مسجد حرام میں چلے جائیں، 100,000 equivalent to 100,000۔ یعنی یوں سمجھے کہ آپ نے 1 رکعت 2 رکعت نماز پڑھی، وہ ایسے کہ آپ نے 100,000 ٹائم پڑھی ہے آپ نے۔ آج اگر آپ جو ہیں آپ پڑھتے ہیں
تو یہ تو بھائی حساب کتاب مشکل ہے کہ ایک نماز جو ہے، ایک عمل جو آج کرتے ہیں وہ 80 ایئر 1000 منتھ کتنا بنتے ہیں حساب کر لیں آپ بھائی، مور دین 80 ایئر، مور دین 80 ایئر بنتے ہیں نا، more than 80 year, more than 80 year, 1000 month is nearly 80 year. If you perform tonight one action, simple action, just 2 rakat namaz we are going to recite, 2 rakat namaz sunnat qul wallah, that means you have performed this action more than 80 year. If you are happy, then praise the Lord. لیکن اگر سب نوجوان بیٹھے ہیں so you are after, always you are after something to earn, something to earn, something to gain, knowledge ہے. تو اگر آپ یہی ہمارا سب کا ہے تو جب ہمیں ایک چانس ملتا ہے تو ہم اس کو کیوں نہ اویل کریں اور کیوں مس کریں. لہذا عزیز پلیز دس یوتھ your friendship is very important. Going out and eating something is very important. If you find such a time and such a place and the people are sitting and just performing some good action, forget everything, come here and get sawab from Allah subhanahu wa ta'ala. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے خزانوں کو لوٹ لو، اللہ کے خزانوں کو لوٹ لو، تمہارے ہاتھ میں ہے. کمال ہے کہ ایسی راتوں کو بھی انسان جو ہے وہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے دن کو کام بھی کرنا ہے، چھٹی نہیں ہے، آپ رات کو نہیں جاگ سکتے، کوئی نہیں. the most you can do it. یہ تو چانس کبھی بھی آتے ہیں. دیکھو آج پچھلے سال کتنے آدمی تھے ہمارے ساتھ، آج نہیں ہے. یہ چانس ملا ہے سب کیوں؟ why should we miss that؟ اس میں بیٹھ کر، اور بیسٹ یہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ بات، ایک ہم اکٹھے عمل کرتے ہیں. مستحب عمل ویسے تنہا ہونا چاہیے، یہ مستحب نافلہ بھی تنہا ہونی چاہیے. حضور بھی نافلہ گھر پڑھ کے آتے تھے، مولا علی بھی گھر پڑھ کے آتے تھے. لیکن چونکہ ہم ایک ایٹماسفیئر بنتا ہے، اس ایٹماسفیئر میں آدمی ذرا ویسے گھر میں سے ریئلائز نہ کر سکے، اس ایٹماسفیئر میں ذرا ایک مائنڈ بنتا ہے، خیال آتا ہے، تو وہ ایک یوزفل ہے ہمارے لیے. اس لیے ہم سب مل بیٹھتے ہیں. اس کو ہم شارٹ رکھیں گے، آپ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، تاکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ عمل کے دوران کہیں ناراض نہ ہوں. آپ ناراض ہوں گے تو پھر آپ کے عمل کی توجہ ہٹ جائے گی. یہ مولوی ختم نہیں کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ہم بالکل مختصر رکھیں گے. پہلی بھی رکھا ہے، دعائیں عربی میں ہیں، آپ عربی جانتے نہیں. میں جتنی دعائیں پڑھوں گا میں سمجھتا ہوں، آپ نہیں سمجھتے. میری نیت یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم جسٹ ڈوئنگ دس دعا، پریئنگ دس دعا، ریڈنگ دس دعا آن یور بیہاف whether you know it or not. اور اس میں انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملتا ہے. لیکن کوشش کریں، ٹرائی میکسیمم ٹو انڈرسٹینڈ. الحمدللہ یہ سب اس لیے آپ کے لیے لگایا گیا ہے، جو those who cannot just don't know the meaning, read meaning as well. Even 2, 3, 4 sentences, don't worry about that. Everything, if something missed from you, don't worry about it. Each and every sentence sometime will be just sufficient for you. کوشش کریں میرے عزیزو. یہ دنیا جو ہے، دیکھیں آپ، پتہ بھی نہیں کیا ہے. یہ جو بھی اب پاکستان میں ہوا ہے، 20 million people suffered. وہ گھروں میں آباد تھے، مسجد ان کے آباد تھی، نافلہ بھی پڑھتے تھے. آج ان کے پاس جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کر جو ہیں وہ یعنی اعمال بھی کر سکیں. ہے نا؟ پتہ نہیں خدا، پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ کیا ہوگا. what will happen with us? We have got chance. We have got very beautiful place, very comfortable place, warm place. Everything is available here. If we miss this chance, then it is our fault. خدا نہ اس چانس کو مس نہ ہونے دو. آیا کرو، بیٹھا کرو، سنا کرو اور ساتھ جوائن کیا کرو. اور خصوصاً ینگسٹر، I feel my sins are more than yours. If you say, oh Allah accept, because of you my prayers might be granted. آپ کے گناہ تھوڑے ہیں، آپ بڑے پیور لوگ ہیں، ہم نے لمبی زندگی گزاری ہے. اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں you respect your elders, the reason that their good action are more than yours. You respect your younger one because their bad deeds are less than yours. You respect your same age and
equal is because you don't know, you know your own mistakes, you don't know his mistake. یہ ہے وہ سوچ جو معصومین دیتے ہیں. تو عزیزو ابھی ہم 2 رکعت نماز ایز یوزول پڑھیں گے. 2 رکعت نماز نائٹ آف قدر سنت قربت اللہ. ان ایچ رکعت آفٹر سورہ ہم 7 ٹائم قل هو اللہ احد, اور اس کے بعد جو ہے 70 ٹائم استغفر اللہ واتوب الیہ. اور میرے خیال میں آج ایک ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب, آج ایک ہی ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا قرآن کو سامنے کھول کر, قرآن سر پہ رکھ کر, کوشش کریں کہ زیادہ لمبی نہ ہو. اس نے چونکہ مصائب کی رات تھی اس لیے ذرا لمبی ہو گئی. اور ویسے بھی سچی بات ہے کہ دل ہمارا بھی اتنا سخت ہے کہ رونے کو, گناہوں کو یاد کر کے رونا نہیں آتا, ان کے مصائب کو یاد کر کے رونا آ جاتا ہے. ایک بہانہ بن جاتا ہے معافی لینے کا, ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کوئی اچھا اس وقت عمل اچھا ہوگا جب خدا کے ہاں قبولیت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گا, ورنہ ہماری حالت بھی بڑی کمزور ہے. عزیزو کہیں بھی کبھی بھی نہ سمجھا کرو کہ ہم نے اچھا عمل کر لیا. خدا سے کہا کرو خدا قبول کر لے. اگر اس نے قبول کر لیا, جب رزلٹ آؤٹ ہوگا نا, then you will see that was good action or bad. At the moment we are still struggling and striving. بس اسی انداز اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھیں آپ. تو 2 رکعت نماز, استغفار, عمل, دعائے کمیر, اس کے بعد زیارت وارث مختصر کر دیں گے ہم. آپ ینگسٹر پلیز, الحمدللہ آپ لوگوں نے آرگنائز کیا ہے شب بیداری, کچھ مزید دعائیں. اگر بزرگ بھی بیٹھنا چاہیں جن کے پاس ٹائم ہے, کل اگر کسی کو کام پہ جانا ہے تو by all means they can go. If he has to go to work, so by all means they can go. لیکن those who can sit with these youngsters, this is encouragement for them and also sabab for you. Just sit and read with them. I think they have their own plan. I don't know whatever it is, but they are thinking of reading some part of Dua Joshan Kabir, some surahs which are recommended to recite tonight. So if you have time, please sit with them. And if you suppose to correct, by all means you are free. Just go, and while you are going home, just carry on doing istighfar, doing dua and talking to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala وہ ذات ہے کہ جس سے بات کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں, جس سے بات کرنے کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں. مسجد میں جاؤ تو بات کرو, گھر میں کرو, جہاں بیٹھے ہو, کار میں بیٹھے ہو خدا سے بات کرو, کار روک رہے ہو خدا سے بات کرو, کار چلا رہے ہو خدا سے بات کرو, گھر پہنچے ہو خدا سے بات کرو, کپڑے چینج کر رہے ہو خدا سے بات کرو, بستر پہ سو رہے ہو خدا سے بات کرو, بستر سے اٹھ رہے ہو خدا سے بات کرو, پانی سے ہاتھ دھو رہے ہو خدا سے بات کرو, پانی پی رہے ہو خدا سے بات کرو, پانی پی چکے ہو خدا سے بات کرو. کون سا لمحہ ہے جہاں خدا نے آپ کو منع کیا ہے کہ بات نہ کرو؟ ہر جگہ خدا سے بات کرو, اپنے رب سے رابطہ قائم رکھو. تو ابھی ہم یہاں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ حضرات ابھی 2 رکعت نماز پڑھیں گے, پھر ایک تسبیح پڑھیں گے استغفار کی, with the realization that you are seeking Allah's pardon. You have done mistakes, you have done something wrong, and now you are seeking His pardon. You are asking Him, forgive me. You are begging His forgiveness. He may forgive you. تو اس انداز سے استغفار کریں اور پھر وہ دعا پڑھیں گے جو قرآن مجید اوپن اور سر پہ رکھ کے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ تھکیں گے بھی نہیں. اور ابھی ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں سنت قربت اللہ. جی سر میں نے سمجھا, اچھا میں نے کہا شاید کوئی پتہ نہیں روزی کی وجہ سے. اچھا 2 رکعت نماز سنت قربت اللہ, in each رکعت after سورہ ہم 7 ٹائم قل هو اللہ احد. نہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹائم لگا 2 منٹ.